قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے قربانی سے متعلق دو اہم سوالات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ نہایت مختصر انداز میں ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے واضح کر سکوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کی طرف سے قربانی میں حصہ رکھنا یا ان کی طرف سے قربانی کرنا، یا کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں یا آپ کے نام کا حصہ رکھتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا احادیث نبویہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کی تحقیق ضرور کریں گے. اور دوسرا سوال کہ جو لوگ مقروض ہے یا ایام قربانی میں یعنی ایام تشریق میں ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ایسے لوگ قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ہمارے مرے ہوئے عزیز و اقارب کی طرف سے، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی میں حصہ رکھنا یا ان کے نام کا قربانی کرنا درست ہے. اور ان حضرات کی دلیل ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ایک روایت ہے، جس کے راوی حنش بن معتمر کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ وہ ہر سال 2 بکروں کے قربانی کا اہتمام فرماتے تھے. ایک دفعہ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ جب ایک گھر کی طرف سے، ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہوتی ہے، ایسے میں اب ہر سال 2 بکروں کی قربانی کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی کہ میں ہر سال ان کی طرف سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کروں. یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے. اس حدیث کی بنیاد پر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے. حالانکہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. یہ حدیث محدثانہ نقطہ نظر سے اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جائے. چنانچہ اسی بنیاد پر جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے مرے ہوئے عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ابراہیم، عبداللہ اور قاسم رضی اللہ عنہم، ان حضرات کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو چکی تھی. اگر مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی شرعاً مشروع ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ان حضرات کی طرف سے اور ان اقارب کی طرف سے قربانی کرتے. حالانکہ احادیث میں اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا، اس کا کوئی بھی اشارہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مرے ہوئے عزیز و اقارب کی طرف سے کبھی کوئی جانور قربان کیا ہو.
اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس روایت کو قابل استدلال مان بھی لیں تو اس روایت کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا جو امام ترمذی نے اس حدیث کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مرے ہوئے عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی مالی عبادت کرنا چاہے تو وہ قربانی کے بجائے ان کی طرف سے صدقہ کرے، اور اگر کوئی شخص اپنی موت سے پہلے اپنے کسی عزیز کو یہ وصیت کر جائے کہ ایام تشریق میں یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ ایک مستقل جانور ان کے نام پر ذبح کیا جائے۔ قربانی کے جانور میں زندوں کے ساتھ ان کا حصہ نہ رکھا جائے، کیونکہ مردوں کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا یہ صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، اور صدقہ اس کا گوشت صدقہ کرنے والا نہیں کھا سکتا، حالانکہ قربانی کا گوشت اس کے صاحب کے لیے یعنی جس نے قربانی کیا ہے اس کے لیے کھانا درست ہے۔ اس لیے اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ مستقل الگ سے ایک جانور ان کے نام پر ذبح کر دے، یہ ان کے نام پر صدقہ ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرے ہوئے عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے اس حدیث کی جو صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ تو اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا کہ مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی درست ہے، یہ بالکل حدیث کے مفہوم اور اس کے مغز کے خلاف ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جو میں یہ قربانی کر رہا ہوں یہ میری طرف سے بھی ہے اور میرے پورے خاندان کی طرف سے بھی ہے، اور چونکہ نبی اپنی امت کے لیے باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کی طرف سے یہ قربانیاں کی ہے۔ ورنہ اگر اس میں یہ ساری امت کو ہم شریک مانیں گے تو ایسی صورت میں ایک بکرے میں پوری امت کا شریک ہونا ظاہر سی بات ہے، یہ سارے حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ صرف اس کا ثواب امت تک پہنچے، اس کی دعا اللہ کے رسول نے کی تھی، باقی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہو رہی تھی۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ اس مسئلے سے متعلق ہے کہ وہ شخص جس پر قرضہ ہے یا ایسا شخص کہ اس پر قرضہ تو نہیں ہے لیکن قربانی کے دنوں اس کا ہاتھ خالی ہے، تو کیا ایسا شخص دوسروں سے قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ ایام تشریق میں یعنی قربانی کے دنوں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق میں احراق دم یعنی خون بہانا، جانور ذبح کرنا، اس سے بڑا کوئی عبادت نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک صاحب استطاعت مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایام تشریق میں کسی بھی طرح سے ایک جانور اللہ کے لیے ضرور ذبح کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کیا ایسا شخص جس پر پہلے سے قرضہ ہے اور وہ شخص جس کا ہاتھ خالی ہے تو وہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عام طور پر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر قرض ہے تو وہ قربانی نہ کرے۔ حالانکہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اس زمانے میں ایسا کون کروڑ پتی ہے کہ جس پر قرض نہ ہو؟ جتنے بھی یہ کروڑ پتی بزنس مین ہیں یہ سارے کے سارے کروڑوں کے مقروض ہے، یہ بینک سے لون لیے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب مقروض ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ سارے لوگ قربانی نہیں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کریں گے، وہ مقروض ہے تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قرض ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے قرض تلے دبا ہوا ہے۔ قرض تلے دبا ہوا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو کل پراپرٹی ہے، کل ایسیٹ ہے،
اس سے زیادہ اس کا قرض ہے اور کوشش کے باوجود یہ شخص اپنا قرض چکا نہیں پا رہا ہے، تو ایسے شخص کو ہم قرض دار کہیں گے، اور ایسا شخص قربانی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو آج کے زمانے کا اکنومی سسٹم ہے یہ پوری طرح سے قرض پر محمول ہے، ہم کہیں سے لیتے ہیں اور کہیں اور دیتے ہیں، خود ہم بھی کسی کا ہمارے اوپر کسی کا قرض ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ دوسرے کے ذمے ہمیں دینے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکنومی کا سسٹم ہے، اسے بنیاد بنا کر یا اسے بہانہ بنا کر ہم قربانی کے جو فضائل ہے اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ اور ایسا شخص کہ جس پر پہلے سے قرضہ تو نہیں ہے لیکن قربانی کے دنوں اس کا ہاتھ خالی ہے، تو وہ بھی اگر چاہے اور وہ ادا کر سکتا ہے تو دوسروں سے قربانی کے لیے پیسے لے لیں اور جانور ذبح کرے، بعد میں وہ اس کو ادا کر دے۔ ایسا کرنا بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ ان دنوں میں ان ایام میں جانور ذبح کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر 10,000 کا قرض ہے، 50,000 کا قرض ہے، تو میں جانور قربانی کیسے کر سکتا ہوں، میرے اوپر تو قربانی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود لاکھوں کے گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسے ہم قرض نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا قرض نہیں کہہ سکتے کہ جس کی وجہ سے قربانی جیسے افضل عبادت سے وہ اپنے آپ کو محروم رکھے۔